السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں میں آج ایک کارڈ بورڈ کا لینٹرن بنا رہی ہوں۔ یہ میرے پاس ڈلیوری باکس آیا تھا ایک، اور اس کو میں نے یوٹیلائز کرا ہے لینٹرن بنانے کے لیے۔ رمضان کی ڈیکوریشن کے لیے مجھے کچھ بنانا تھا، تو اس لیے میں نے یہ سوچا آج میں یہ بناتی ہوں۔ تو اس کو میں نے پہلے چاروں جو اس کی والس تھیں مڈل سے میں نے اس کو کٹر کی ہیلپ سے میں نے کٹ کر لیا تھا، اور اوپر میں نے ایک اسٹک جیسے اسکوائر شیپ کا میں نے بنا کر ہولڈ کے لیے میں نے لگا دیا تھا۔ میرے پاس آئس کریم اسٹکس تھیں، ان کو میں نے ایک اور دو کو میں نے اٹیچ کر کے اندر جو اس کی وال تھی ونڈو کی طرح، جو اس کے اندر میں نے کراس شیپ میں نے اس کو اسٹک کر دیا تھا۔ اس کو پھر میں نے بلیک کلر سے میں نے اس کو پینٹ کیا تھا۔ میرے بیٹے نے بھی کافی ہیلپ کری تھی۔ بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی بہت اچھی لگتی ہیں، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا اس کے ساتھ یہ کر کیونکہ اس طرح تھوڑا سا آپ کا بھی بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے۔ رمضان ماشاء اللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو سب اپنے گھر کی ڈیکوریشن میں تھوڑا مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں اوورسیز یہاں مسلم کنٹری نہیں ہے ہمارا، تو ہم بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرسمس میں یا ایسٹر میں یا لائٹنگ سب اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی بہت ضد کرتے ہیں۔ تو ان کو بہت سمجھا کر وہ کر ہم ان کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمارا فیسٹیول نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے فیسٹیول میں ضرور ایسے سیلیبریٹ کریں گے۔ تو جب بھی یہاں جتنے بھی مسلمس ہیں مجھ سمیت جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس طرح کی گھر میں ڈیکوریشن اور لائٹنگ ضرور کرتے ہیں کہ بچوں کو تھوڑا سا رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور ایک ایکسائٹمنٹ محسوس ہو۔ بڑوں کو تو ہم کو تو ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے اس کا ایک الگ ہی روحانیت ہوتی ہے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو تھوڑا سا اس طرف لانے کے لیے ہم سب پیرنٹ جو یہاں مسلم کمیونٹی ہے وہ سب اپنے گھروں میں اس طرح سے کرتے ہیں، اور اچھا بھی لگتا ہے ویسے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنے ملک سے دور، اپنے پیاروں سے دور، تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بزی بھی رکھتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے۔ یہاں میں نے یہ لینٹرن کے اوپر میں نے میرے بیٹے نے مل کے ہم نے بلیک پینٹ کیا ہے، اس کو پھر ہم نے اوور نائٹ ہم نے ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک ٹیپ لیا تھا، اس کے اراؤنڈ میں نے گولڈن ٹیپ میں نے اسٹک کرا ہے، وہ بھی اس کے اوپر لگنے کے بعد بہت ماشاءاللہ اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے بلیک کے اوپر گولڈن یا سلور ہو وہ بہت اچھا کنٹراسٹ اٹھتا ہے۔ یہاں میں یہ اس کی ٹیپنگ کر رہی ہوں، اور اس کو میں نے لگانے کے بعد چاروں طرف میں نے اس کے ٹیپ لگا دیا تھا، اور اوپر میں نے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے میں نے ہینڈل بھی اس کا بنایا تھا۔ لاسٹ ایئر میں نے گولڈن کلر کا لینٹرن بنایا تھا، وہ بھی میں نے کارڈ بورڈ سے ہی بنایا تھا، وہ تھوڑا بڑا تھا اور یہ تھوڑا چھوٹا تھا، تو میں نے دونوں ڈفرینٹ بنانے تھے۔ لاسٹ ایئر سے یہ بہت ڈفرینٹ تھا، تو یہ میں نے اپنے اس کو میں پھر یہ ہینڈل کے اوپر بھی میں بلیک راؤنڈ شیپ پہ میں نے کٹنگ کری، اور یہ ٹیپ میں اس کے اوپر لگا دوں گی، اور اس کے اوپر میں ہاٹ گلو گن کے ساتھ میں اس کو اسٹک کر دوں گی، تو یہ لگنے کے بعد بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو جس ٹیبل پہ رکھا ہے، تو میں نے سارا گرے کا کمبینیشن ہی دیا تھا، ساری چیزیں میں نے بلیک اینڈ گرے رکھا تھا، اور الحمدللہ کا میں نے کینوس بھی رکھ دیا تھا ساتھ، تو یہ لگنے کے بعد بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اندر میں نے اس کے لائٹس رکھ دی تھیں، کینڈل لائٹ تھی، یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، بالکل ایک ڈفرینٹ لک اس کی آ رہی ہے۔ اور اس طرح سے آپ کوئی بھی اس طرح کے گھر میں گتے یا باکسز آئے ہوں یا ڈلیوری آتی ہے، اکثر اس کے کارڈ بورڈ بہت اچھے ہوتے ہیں جیسے، تو ہم اس کو سیو کر کے اس کو اچھی چیز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے بہت۔ ساتھ میں نے رمضان المبارک کے لیے میں نے ایک بینر بنانا تھا۔ لاسٹ ٹائم میں نے لائٹ کلر پہ بنایا تھا، اس دفعہ میں نے ڈارک بلو کلر کے لیے میں نے بنایا ہے۔ یہ لاسٹ ایئر ہی کی میں نے یہ آرڈر میں نے کی تھی اور یہ لگائی تھی، لیکن اس کے اندر الفابیٹس نہیں تھے، تو میں نے اس کو ہی یوٹیلائز کرا۔ میرے پاس چیزیں رکھی ہوئی بھی تھی، اسٹیکرز بھی تھے اور ڈارک بلو پیپر بھی تھا، تو میں نے ربن میں سے یہ سارے اسٹارس اور لینٹرن کو نکالا، اور میں نے پھر اسی شیپ میں نے اسکوائر کو کٹ کر کے اس کو میں نے پنچنگ مشین سے میں نے اس کو ہول کرا ہے، اور جو اسٹیکرز تھے اس کو میں نے اس کے اوپر اسٹکس کر دیا ہے۔
تو یہ بھی بہت اچھا لگا تھا بن کے، اس میں بھی میرے بیٹے نے کافی ہیلپ کری، کیونکہ بچے اسکول میں ایسی ایکٹیویٹی ویسے کرتے بھی ہیں، تو اس طرح بچے اگر گھر میں بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں تو ان کا بہت انٹرسٹ اور ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں اسکول میں میرے بیٹے نے رمضان المبارک کا ایک پیپر بھی بنایا تھا، ٹیچر نے اسے بنوایا تھا۔ یہاں ہر فیسٹیول کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ کمیونٹی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سب کے ریلیجن ہوتے ہیں، تو ہر ریلیجن کو بہت اچھے سے اسکول میں بھی جیسے بتاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جیسے مسلم کنٹری جو ہوتی ہیں ان میں اسکول ٹائمنگ اور آفس ٹائمنگ کافی کم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسکول ٹائمنگ اور آفس ٹائمنگ سب کی جاب ٹائمنگ سیم ہی رہتی ہیں، تو تھوڑا سا ہارڈ تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر، اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز مینیج ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں نے یہ ربن سے پہلے میں نے سارے اسٹکر جو ہیں رمضان، میں نے اس کے اوپر میں نے اور میرے بیٹے نے لگایا ہے، اور پھر ہم نے ربن سے سارے یہ نکالے، اور اس کو ہم ایک ایک کر کے، ایک ہم الفابیٹ ڈالیں گے اور ایک ہم کوئی اسٹار یا لینٹرن ڈالیں گے۔ تو اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ لگنے کے بعد بہت اچھا کنٹراسٹ بن گیا تھا۔ گھر سے ہی آپ کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں نکال کے اچھے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے ایکسپینسو اور ایسی چیزیں لیں، کیونکہ ایک بات ہے کہ یہ تو ہم جو چیزیں ہیں ہم ایک بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے دین، اپنے فیسٹیول سے قریب کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہمارا اخلاص، ہماری نمازیں، یہ سب دیکھتے ہیں۔ یہ بینر دیکھیں کمپلیٹ ہونے کے بعد کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور اس کو میں نے ایک ایک جیسے چاند ستارہ اور ایک میں نے الفابیٹ ڈال دیا ہے، تو یہ بالکل چینج لگ رہا تھا۔ اور اس کو پھر میرے بیٹے نے بڑی خوشی خوشی اس کو وال پہ لگایا، اور ساری ڈیکوریشن اس نے اپنے ہاتھوں سے کری۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ بھی تھا، اور رمضان کے آنے کی ایک اس کو الگ خوشی تھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے رمضان میں ہی لائٹننگ کرنی ہے گھر میں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اللہ پاک سب کی قبول فرمائے، اور اللہ پاک سب صحت و تندرستی کے ساتھ اس سال کے سب روزے رکھیں۔ جیسے جیسے ہم نے گھر کی صفائی کی ہے رمضان المبارک میں، بچوں کے لیے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہے، اسی طرح اپنا دل بھی صاف رکھنا ہے اور دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کی تھی۔ مجھے یہ بات اکثر خوفزدہ کر دیتی ہے کہ اگر کل کو مجھے اللہ پاک کے سامنے جانا پڑا تو میں تیار ہوں کیا؟ میں کہہ سکوں گی کہ میں نے سب کام اچھے کیے، لیکن ہم خود کو کل سے بہتر تو بنا سکتے ہیں نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، اس رمضان المبارک ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکیں، اپنے دل و جان کے ساتھ، اپنے خلوص کے ساتھ اللہ پاک کو ہم راضی کر سکیں، کیونکہ اللہ پاک اگر رمضان میں ہم سے راضی ہو جائیں تو ہمارے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس رمضان ہم نے قرآن سے جڑ جانا ہے، اور ایسا جڑ جانا ہے کہ رمضان ختم ہو لیکن قرآن پاک سے تعلق ہمارا ختم نہ ہو، اور ہم ليلۃ القدر کو پا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں، جتنی کوشش، جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کر سکیں، ان کو اپنے اسلام، اپنے قرآن پاک سے، نمازوں سے، ان سب سے محبت کرا سکیں۔ یہ جو تھی، یہ ایک ایکٹیویٹی بک تھی بچوں کے لیے۔ یہ کھجور کا باکس میری گفٹ میں آیا تھا، تو اس کے اندر بہت ایک اچھی سی رمضان المبارک میں کی بچوں کی ایکٹیویٹی کی بک تھی۔ یہاں اور شاپس میں بھی کافی بچوں کی ایکٹیویٹیز بک آئی ہوئی ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، تو اس میں بہت آسان کلمے اور ڈرائنگ کی چیزیں اور اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو پہلے یہ اس طرح سے جب ہم چھوٹے تھے تو اس طرح کی چیزیں اتنی نہیں آتی تھی، ہم خود ہی ڈرا کرتے تھے، لیکن آج کل ایسا ہے کہ یہاں ہر شاپس میں بچوں کی رمضان ایکٹیویٹی بکس آئی ہوئی ہوتی ہیں، جس میں سارے کلمے، نمازوں کی ٹائمنگز، روزے کے فائدے اور چھوٹی چھوٹی اسٹوریز لکھی ہوتی ہیں کہ بچے ان کو، اور ہر ایوری ڈے کا ہوتا ہے، ایک روزے سے لے کے 30 روزے تک کا ایک پلان لکھا ہوتا ہے، تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ساری جو لیلۃ القدر میں دعائیں ہیں پڑھنے کی، اور جو ساری
سارے جو چیزیں تھیں میں نے سامنے رکھ لی تھیں کہ بچوں کے ساتھ یہ خود بھی پڑھیں بچے، اور انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور یہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ کچھ دعائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام پڑھتے تھے، اور اس کو ہم مسلمانوں کو بھی پڑھنا چاہیے کہ میں نے ان دعاؤں کو میں نے پرنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ بچوں کی نظروں کے سامنے رہے گا، تو بچے صبح اور شام نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو ان کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی۔ اور کچھ دعائیں میں نے رکھی تھیں جو افطار کھولنے سے روزہ کھولنے سے 10 منٹ پہلے بچے کرتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت و تندرستی دے، اور سب کے گھروں میں خوشی اور برکت دے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی اس رمضان المبارک میں بہت زیادہ خوشیاں، سکون اور راحت ہو۔ آمین ثم آمین۔